السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ آپ کا اردو کا لیکچر ہے۔ اپنا اردو کا پلانر کھولیں، پیریڈ نمبر 1 پر آج کی تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہے 24 مارچ اور دن ہے بدھ۔ اب اپنا ورک بک کا صفحہ نمبر 40 کھولیں۔ آج ہم ورک شیٹ نمبر 1 کریں گے۔ ورک شیٹ نمبر 1 میں کیا ہے؟ سردی اور گرمی کا موازنہ کیجیے، دونوں موسموں کی مماثلت اور تفریق بیان کیجیے۔ موازنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ موازنہ کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو دو چیزیں دی جاتی ہیں جس میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ان میں ایک جیسی چیزیں کون سی ہیں اور الگ الگ چیزیں کون سی ہیں۔ موسموں کی مماثلت اور تفریق بیان کرنا ہے۔ مماثلت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی چیزیں اور تفریق کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزیں۔ اب اپنی بک پہ فوکس کریں۔ دیکھیں، ہم یہاں پہ سب سے اوپر لکھیں گے موسموں کے نام، سردی گرمی، درمیان میں ہم لکھیں گے مماثلت یعنی ایک جیسی چیزیں، اور سائڈوں پر ہم لکھیں گے تفریق۔ سردی کے موسم میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جبکہ گرمی کے موسم میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ سردی میں سخت سردی ہوتی ہے، گرمی میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ سردی میں ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ گرمی میں ہلکے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ سردی میں مالٹا، ساگ، پالک، گاجر، مولی پائے جاتے ہیں، اور گرمی میں آم، بھنڈی، کریلا پائے جاتے ہیں۔ اب جو اس میں مماثلت ہے، یعنی کہ جو ایک جیسی چیزیں وہ کیا ہے؟ کیلا اور آلو۔ یہ جو کیلا جو پھل ہے اور آلو جو سبزی ہے، یہ دونوں موسموں میں موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح اس کام کو لکھنا ہے، بہت نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے، لائنس ڈرا کرنی ہے پینسل کے ساتھ، اور پھر آپ نے لکھنا ہے۔ اب آپ صفحہ نمبر 41 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 41 میں ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جمع بنا کر اس کے مطابق سارا جملہ دوبارہ لکھیں۔ خط کشیدہ سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کے نیچے لائن لکیر لگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کا پہلا جملہ، یہی کا تو کام کرنے کا لمحہ ہے۔ لمحہ خط کشیدہ ہے، لمحہ کا جو جمع ہے وہ ہے لمحات، تو یہی تو کام کرنے کے لمحات ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا آپ کا ہے یہی تو ہماری پرانی روایات ہے۔ روایات جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ روایات۔ یہی تو ہماری پرانی روایات ہیں، ہے بھی چینج ہو جائے گا، وہ ہیں بن جائے گا۔ یہ عظیم الشان تصنیف کس کی ہے؟ تصنیف کا جملہ کا جمع کیا ہے؟ تصانیف۔ یہ عظیم الشان تصانیف کن کی ہیں؟ کس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ کن۔ اسی طرح آپ نے باقی کے بھی دونوں جملے بنانے ہیں۔ آج کا کام آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔